بہرحال ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے بیچ صدر جلسہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا رفیق احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کچھ صدارتی کلمات ہو جائیں۔ اس کے لیے میں شیخ محترم سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، رواہ مسلم۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، معصوم بچوں، آج کا یہ دینی و اصلاحی اجلاس عام جس میں ہم اور آپ شریک ہوئے ہیں، یہ چند نوجوانوں کی کوشش و محنت کا ثمرہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو سنیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر برتیں۔ اس قسم کے پروگرام کے انعقاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کو قرآن و حدیث کی باتوں کو بتایا جائے اور ان کے ایمان کو جلا بخشا جائے، جو سوئے ہوئے ہیں ان کو بیدار کیا جائے، جگایا جائے، ان کے اندر حرارت اور گرمی پیدا کی جائے، ان کو اس بات کے لیے آمادہ اور تیار کیا جائے کہ وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اپنا اڑھنا و بچھونا بنا لیں، اپنے شب و روز کو، زندگی کے تمام گوشوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ ہم اور آپ جن حالات سے دوچار ہیں، یہ حالات انتہائی سنگین ہیں، پرفتن دور ہے۔ جو باغیرت اور باحساس لوگ ہیں وہ اس زمانے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، لیکن اکثریت حالات سے بالکل غافل ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ اس قسم کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، بدلاؤ آئے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہم اپنے آپ کو جوڑیں، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کریں۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کے اندر اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنی پوزیشن دنیا کے سامنے، اپنی ویلیو اور پوزیشن دنیا سے منوا سکتے ہیں۔ لیکن بے حسی کا عالم یہ ہے کہ قدم قدم پہ لوگوں کو متنبہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اس راہ پر، اس صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنا ایک اصول بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کی حالتوں کو بدلتے ہیں جن کے اندر اپنے حالتوں کے بدلنے کا شعور ہوتا ہے، جو اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں، بدلاؤ لاتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تب اللہ رب العالمین ان کے حالات کو بدلتے ہیں۔ جن حالات سے ہم اور آپ دو چار ہیں اور ظلم و زیادتی کی انتہا ہو چکی ہے اور ہم بے بسی اور مجبوری کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، جس علاقے اور خطے میں آباد ہیں، اپنے جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ کے سلسلے میں بھی ہم فکر مند ہیں، مدارس اور مساجد کے تحت بھی فکر مند ہیں، تشویش میں مبتلا ہیں۔ گردے کی نہ جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی کوئی گارنٹی ہے اور نہ عزت کی ہم زندگی یہاں گزار سکتے ہیں، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو رکھنا ہے، ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، امانت داری اور دیانت داری کا ثبوت دینا ہوگا، اپنے ایمان کا، جو ہم نے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے تقاضے اور مطالبے کو پورا کرنا ہوگا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اسلام ایک صاف ستھرا دین ہے، اس کی تعلیمات بھی پاکیزہ ہیں اور جامع ہیں، کہیں سے کوئی کمی اور کہیں کوئی گوشہ تشنا نہیں رکھا گیا ہے۔ تو ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنوں کے نزول سے پہلے، پرفتن دور آنے سے پہلے، آزمائش میں مبتلا کیے جانے سے پہلے اعمال صالحہ کرنے میں سبقت کرو، جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، ایک دوسرے سے بادی لے جاؤ اعمال صالحہ کرنے میں، فتنوں کے نزول سے پہلے اعمال صالحہ کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے بادی لے جاؤ۔ وہ فتنے کس طریقے سے نزول ہوں گے، ان فتنوں کا نزول کیسے ہوگا؟ کقطع اللیل المظلم، تاریک اور اندھیری رات کے ٹکڑے کے مانند وہ فتنے نازل ہوں گے۔ ایک مسئلہ ابھی حل نہیں ہوتا، دوسرا مسئلہ دستک دیتا ہے، ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ آپ کو بیدار کرنے لگتا ہے، جگانے لگتا ہے۔ حالات اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ اعمال صالحہ کرنے میں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے بادی لے جاؤ۔ فتنوں کے نزول سے پہلے وہ فتنے کس طریقے سے آئیں گے؟ جیسے رات کا حصہ شروع ہوتا ہے، دھیرے دھیرے تاریکی اور اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، اور رات جب درمیانی رات جب ہوتی ہے تو اتنی تاریکی اور اتنی ظلمت چھا جاتی ہے کہ آپ کے بغل والا آدمی آپ کو دکھائی نہیں دیتا اور اس کی شناخت اور اس کی پہچان آپ نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح یہ فتنے نازل ہوں گے۔ حالات کیسے ہو جائیں گے؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، آدمی صبح میں مومن ہوگا، با ایمان ہوگا، ایماندار ہوگا، امانت دار اور دیانتدار ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ صبح میں آدمی مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ او یمسی مومنا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس طریقے کے حالات ہوں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کیوں ایسے حالات ہوں گے کہ صبح کو کافر، شام کو مومن، اور اس طریقے سے کیا ہے، شام کو مومن، صبح کو کافر؟ یہ حالات کیوں ہوں گے؟ کیسے، کیا صورتحال ہوگی؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو بیچ دے گا
اپنے دین کا سودا کر لے گا دنیا کی معمولی چیز کے بدلے۔ آج ہم سماج کا اور معاشرے کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، ایسے لوگ ملیں گے کہ معمولی منفعت کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینے والوں کو اگر آپ ڈھونڈیں گے بہت سارے مل جائیں گے، سچی گواہی کے لیے اگر آپ طلب کریں گے کسی کے پاس موقع ہی نہیں ہے، کسی کے پاس موقع ہی نہیں ہے۔ امانت داری اور دیانت داری تو ہر چیز میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی رائے اور مشورہ لے تو امانت داری اور دیانت داری کا اس میں بھی ثبوت ہونا چاہیے، اس میں بھی امانت داری اور دیانت داری ہونی چاہیے، نہ یہ کہ آپ خیانت کریں اور بددیانتی کریں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس کو جب ان کے شوہر نے طلاق دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتانا۔ فاطمہ بنت قیس آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ابو جہم اور معاویہ نے مجھ کو شادی کا پیغام دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں تو ان کو مشورہ دیتے ہیں، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ مشورہ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کہی اسامہ بن زید، تو شادی کر اسامہ بن زید سے۔ ابو جہم ایسے آدمی ہیں جو عورتوں کی بڑی پٹائی کرتے ہیں، اور معاویہ یہ فقیر آدمی ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں، فقر آدمی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے دینے میں بھی کیا ہے؟ امانت داری اور دیانت داری کا ثبوت دیا۔ اگر آپ جس کام پر مامور ہیں اس میں بھی امانت داری اور دیانت داری کا ثبوت دیجئے۔ اس ملک کے اندر امانت داری اور دیانت داری اگر آپ تلاش کریں گے تو بہت ہزاروں میں کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے اکا دکا جو امانت دار اور دیانت دار ہوں، ورنہ اگر ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں، اگر ڈیوٹی ان کی 7 بجے سے ہے تو آتے ہیں 8 بجے 9 بجے آتے ہیں، اگر 4 بجے تک ان کو ڈیوٹی کرنی ہے پتہ چلا کہ 3 ہی بجے چلے گئے۔ اس طریقے سے معاملہ ہے، اس طریقے سے بددیانتی ہے اور خیانت کا معاملہ ہے۔ اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے جو بھی ملازم کہیں کام کرتا ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی کو کس طریقے سے انجام دیتا ہے۔ سعودی عرب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، حج کے موقع پہ ایک سپاہی اپنی ڈیوٹی پر مامور تھا، اس کی ڈیوٹی تھی، کسی آدمی نے اس کو کیا ہے کچھ ہدیہ اور تحفے میں کچھ پیسہ دینا چاہا، اس کی ڈیوٹی کو دیکھ کر کے کہ اپنی ڈیوٹی کو اپنے فرائض کو بڑے اچھے انداز میں یہ ادا کر رہا ہے، اس نے کہا کہ نہیں، مجھ کو یہ نہیں چاہیے، مجھ کو یہ نہیں چاہیے، جو میں ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں اس کا صلہ، اس کی مزدوری مجھ کو ملتی ہے، مل رہی ہے، اس لیے مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس نے امانت داری اور دیانت داری کا ثبوت دیا۔ یہاں تو آدمی اس چکر میں ہے کہ بیک سائڈ سے کیسے پیسہ مل جائے، ڈیوٹی کا جو پیسہ مل رہا ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس میں بھی کٹوتی، اس طریقے کا معاملہ ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو اپنے عمل و کردار کے ذریعے اس چیز کو ثابت کرنا ہوگا۔ صرف زبانی طور پر ہم امانت داری اور دیانت داری کے بارے میں بتائیں اور تقریر کریں اور عمل کے میدان میں ہم کورے ہوں، عملی میدان سے ہم دور ہوں، تو اس سے بات بننے والی نہیں ہے۔ عملی طور پر پکے اور سچے مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ زبانی طور پر ہر کوئی مسلمان ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کسی سے اگر کچھ کہا جائے تو اپنے آپ کو کمزور اور کمتر مسلمان نہیں تصور کرتا، بلکہ وہ جھگڑنے پر اور لڑائی کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ قرآن و حدیث کی جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں اس کو غور سے سنیے، اس کو اپنی زندگی کے اندر برتنے کی کوشش کیجئے، اس کے مطابق اپنے شب و روز کو بسر کیجئے، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی میں آپ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو کر کے رہیں گے اور اخروی زندگی کے اندر بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہماری یہ دعا ہے کہ جن نوجوانوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے اللہ رب العالمین ان کے جذبے اور حوصلے کو قبول فرمائے۔
उनकी इन कोशिशों को सरफ़ कबूलियत से नवाजे, दुनिया और आखिरत के अंदर उनको इसका बेहतरीन सिला नसीब फरमाए। जो लोग इस मजलिस के अंदर ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया है कि रुए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन खित्ता, ज़मीन का सबसे बेहतरीन टुकड़ा क्या है? मस्जिद है। सबसे बेहतरीन मजलिस क्या है? जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातों को बयान किया जाए, वाज़ व नसीहत की मजलिस हो। ये सबसे बेहतर जगह में और सबसे बेहतर मजलिस मुनक्किद की गई है। उसमें हम और आप शरीक हैं। इसका अजर व सवाब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। जो लोग इस किस्म की मजलिसों में शरीक होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें उनके ऊपर नादिल होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास इनाम सकीनत का नुज़ूल होता है। इसलिए फ़रिश्ते हमको घेरे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हम पर निशावर हो रही हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं, सआदतमंद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को तौफ़ीक दी इस मुबारक मजलिस के अंदर शिरकत करने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी शिरकत को कबूल फ़रमाए, हमारे अंदर वो जज्बा अता फ़रमाए कि कुरान व हदीस की जो बातें हम सुनें उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, उस पर अमल करें। यही कामयाबी की ज़मानत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दुनिया के अंदर जब तक ज़िंदा रखे, ईमान व इस्लाम पर ज़िंदा रखे। हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान व इस्लाम पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अभी हम सदर जलसा फ़ज़ीलतुश्शेख हज़रत मौलाना रफ़ीक अहमद साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह से इंतहाई कीमती बातें समात कर रहे थे। यकीनन आपने अपने ख़ुतबे सदारत में बड़ी ही उम्दा बातें बयान फरमाई, बड़ी नुक्ते की बातें बयान फरमाई। ज़रूरत इस बात की है कि हम आपकी इन बातों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। हम के अंदर जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, यानी नगर पालिका परिषद मऊ के चेयरमैन जनाब तैयब पालकी साहब, आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आपको अपनी तरफ़ से, इंतज़ामिया की तरफ़ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी तरीके से हमारे जो मेहमान एज़ाज़ी हैं, यानी डॉक्टर खालिद कमाल साहब, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से हमारे जो एक मेहमान जनाब जमाल अरपन साहब हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम यकीनन एक शानदार और बेहतरीन प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह हमारे जो उलमा इकराम तशरीफ़ लाए हैं उनके ख़िताब को आप सुनेंगे।